اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ خطبات سے آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سیرت ہے اس کے مختلف پہلو سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول پیدا نہیں ہو سکتا اور کسی کو نبوت اور رسالت نہیں مل سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت آفاقی اور عالمگیر ہے، پوری روئے زمین کے لیے ہے۔ ہر رنگ و نسل، ہر زبان، ہر قوم اور ہر علاقے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اب گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ نے وحی کے بارے میں قرآن مجید کی آیات اور احادیث اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جو مشاہدات ہیں وہ سماعت کیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی کیسے آتی اور وحی کی اقسام۔ آج کے خطبہ جمعہ میں علامات النبوہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس میں، آپ کی شخصیت میں اور آپ کی جو دعوت ہے اس کے اندر کون کون سی ایسی نشانیاں، دلائل، علامات پائی جاتی تھیں جس سے اپنوں اور بیگانوں نے، علماء نے، اور جو عامت الناس تھے، علماء نہیں تھے یا جن کو ہم جہلاء کہتے ہیں، انہوں نے آپ کو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا نبی اور رسول جو ہے وہ پہچان لیا۔ سامعین محترم، دنیا کے اندر کوئی علم ایسا نہیں ہے کہ جو معاشرے کے تمام طبقات جو ہیں وہ سمجھ سکیں، جان سکیں، پہچان سکیں، سوائے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اور شخصیت۔ جس کے پاس علم نہیں ہے، جو جاہل ہے، اور جو بڑے سے بڑا عالم ہے، کوئی زمینی علوم کا ماہر ہے یا فلکی علوم کا ماہر ہے، کوئی روحانی علوم کا ماہر ہے یا سفلی علوم کا ماہر ہے، اور جس نے علم کو چکھا بھی نہیں ہے، تمام کے تمام طبقات جو ہیں وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت اور ذات کو اللہ تعالیٰ کا سچا نبی اور رسول جو ہیں وہ پہچانتے ہیں۔ یہ کمال ہے، اور یہ کمال نبوت اور رسالت ہے، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے۔ اس بات کو پھر ایک دفعہ میں دہراتا ہوں اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ دنیا کے اندر کوئی علم، شخصیت، ہستی ایسی ہے ہی نہیں کہ جس کو انسانوں کے تمام طبقات سچا جان سکیں، پہچان سکیں، سمجھ سکیں، سوائے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت اور ہستی کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
ہر عالم اور جاہر اپنے بیگانے انسانوں کے تمام طبقات نے پہچانا ہے کہ آپ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ ماننا الگ بات ہے، پہچاننا الگ بات ہے۔ اب سب سے پہلا جو سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبوت اور رسالت کے ساتھ سرفراز کیا ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، اور پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے پتا چلا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی اور رسول ہوں؟ حضرات، اس سوال کو سمجھنے کے لیے پہلے اس بات کو جاننا ضروری ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر ہر فرد و بشر اور انسان کو اپنی پوری معرفت دی ہے۔ ہم جو پروگرامر چپ یا ٹیکنیکلی جو چپ ہے اس کے خواص کی بات کرتے ہیں، ہماری جو ٹیکنیکلی چپ روح ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پوری اپنی توحید کی معرفت عطا کی ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ، قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ ہے کہ عالم ارواح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی توحید کی معرفت سے نوازا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِ أَوْ يُمَجِّسَانِ، اس کے والدین جو ہیں وہ اس کو یہودی یا مجوسی بناتے ہیں، وگرنہ ہر انسان جو ہے وہ فطرت اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی معرفت پر پیدا ہوتا ہے۔ حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شخصیت ہے وہ ہر طرح کے میل کچیل اور آلودگی اور کثافت سے متخلا، بری، پاک اور پاکیزہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے لے کر قرب و جوار اور ہر طرف، بلکہ جو روئے زمین کا مرکز ہے بیت اللہ، اس کے اندر بھی بتوں کی پرستش اور پوجا ہوتی تھی، بیت اللہ کے اندر بھی۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ساری زندگی ایک لمحہ کے لیے بھی غیر اللہ کو نہیں پکارا، نہ شرک کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمیشہ شرک سے دور رکھا ہے۔ اور زمانے جاہلیت کے اندر بعض افراد ایسے تھے کہ بت پرستی سے وہ بیزار تھے، صرف بت پرستی نہیں تھی، شخصیت پرستی۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے درویشوں کو اور اپنے علماء کو اللہ کے سوا رب بنا لیے۔ درویشوں کو رب بنایا کہ جو ایمانی خوف ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور سے رکھنا کہ یہ مار دے گا، نقصان پہنچائے گا، یہ صرف شان اللہ کی ہے۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، ایک ایمانی خوف ہے اور ایک طبعی خوف ہے۔ میں ایمانی خوف کی بات کر رہا ہوں، طبیعت کے خوف کی بات نہیں کر رہا، اس کو میں تھوڑا سا واضح کر دیتا ہوں۔ جیسے دشمن کا خوف ہے، کتے کا خوف ہے، سانپ کا خوف ہے، نقصان مالی جو ہے اس کا خوف ہے، یہ طبعی خوف ہے۔ اور ایمانی جو خوف ہے کہ نفع اور نقصان اور زندگی اور موت، جیسے ہمارے ہاں ٹیپیکلی جملے جو ہیں، میں ساڑ کے سوا کر دیا گا، میں ملیا میٹ کر دیا گا، تباہ و برباد کر دیا گا، یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو زمانہ جاہلیت کے اندر ایک ادیب گزرا ہے، اس کا نام تھا لبید۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے۔ نعم ما قال لبید، لبید نے کیا ہی اچھا کہا ہے، کل شیء ما خلا اللہ باطل، اللہ کے سوا
ہر معبود، ہر ہستی جو ہے وہ باطل ہے۔ علماء کو انہوں نے رب کیوں بنایا؟ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو رب نہیں بنایا تھا۔ آپ نے فرمایا جو تمہارے علماء حلال کہتے تھے، حرام کہتے تھے، ایسے ہی سمجھتے تھے؟ جی ہاں ایسے ہی۔ فرمایا یہ رب بنانا ہے۔ آج جیسے امت کے اندر بدعتی علماء جس چیز کو چاہے ثواب بنا لیں، جس کو چاہے گناہ بنا لیں۔ سامعین محترم، اللہ کے سوا ہر معبود باطل ہے، یہ لبید کا قول ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سرشت اور فطرت کے اندر، آپ کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کہ ایک ہستی ہے جو نظام کائنات چلانے والی ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی میں مثال دیتا ہوں۔ والدین بت پرستی کرتے تھے اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے پہچانا ہے؟ جب یہ شعور پیدا ہوا یہ ستارے رب ہیں، چاند رب ہے، نہیں ان سے بڑھ کر سورج رب ہے۔ جب سورج بھی غروب ہو گیا، انی لا احب الافلین، جو غروب ہونے والا ہے، جو دفن ہونے والا ہے، جو فوت ہونے والا ہے، جو دنیا سے جانے والا ہے، وہ کبھی رب، حاجت روا، مشکل کشا، دستگیر و گرن بنج نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں دوستو، تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے اندر اپنے خالق و مالک کی معرفت تھی، اور اس معرفت کا جو سفر ہے وہ شروع کہاں سے ہوا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سچے خواب آنا شروع ہو گئے، آپ کے دل کے اندر خلوت کی محبت ڈالی گئی، اور پھر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر توحید کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ حضرات، قرآن مجید کے شروع کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو اور کافروں کو اور تمام انسانوں کو مخاطب کر کے اپنی توحید پر وہی دلیل پیش کی ہے جو دلیل حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم پر لے کر آئے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں اس رب کی بندگی کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ یہ اتنی سادہ اور اتنی مضبوط دلیل ہے۔ ارونی ماذا خلقوا، اور جن ہستیوں کو تم رب کے سوا پکارتے ہو مجھے دکھاؤ انہوں نے اس کائنات میں کیا پیدا کیا ہے۔ اب پیدائش یہ ایسا عمل ہے اللہ کا غیر، یعنی غیر اللہ جو ہے وہ کسی کو پیدا نہیں کر سکتا۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بے بسی کو کس طرح ذکر کیا ہے؟ فرمائیں یسلبہم الذباب لا یستنقذوہ ضعف الطالب والمطلوب، اگر مکھی کھانے کا ایک ذرہ ان سے چھین کر لے جائے، یہ سب مل کر وہ ذرہ جو ہے وہ واپس نہیں لا سکتے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، سائنسدانوں نے اللہ تعالیٰ کی اس بات کو نعوذ باللہ غلط ثابت کرنے کے لیے، ملحد ہیں، بے دین ہیں، غیر مسلم ہیں، اسلام کا مذاق اڑانے کے لیے، آیات کا استہزاء کرنے کے لیے انہوں نے اس پر ایکسپیریمنٹ کیا، تجربہ کیا۔ مکھیاں پکڑی، ان کے سامنے خوراک رکھ دی، اب وہ اڑی۔ تجربہ کیا ہو رہا تھا؟ مسلمانوں کے رب نے کہا ہے، ان کی کتاب کے اندر ہے، ان کے نبی نے کہا ہے ان یسلبہم الذباب لا یستنقذوہ، اگر مکھی جو ہے وہ ذرہ لے جائے یہ سب مل کر وہ ذرہ واپس نہیں لا سکتے۔ تو انہوں نے تجربہ شروع کر دیا کہ یہ ذرہ کھانے کا لے گی تو ہم اسے واپس چھینیں گے، اور یوں اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اور قرآن اور دین اسلام جو ہے وہ غلط ثابت ہو جائے گا۔ حضرات، مکہ میں میڈیکل سائنس کا کوئی عروج نہیں تھا، کوئی لیبارٹری نہیں تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ٹیم کے اندر
بایو اور فزکس کیمسٹری کے ماہرین نہیں تھے کہ جو تجربات کرنے کے بعد نبی علیہ السلام کو بتاتے تھے کہ مکھی کے یہ خصائص ہیں اور یہ بیٹا بیٹھ جاؤ یہاں پر چھوڑ دو، مکھی کے یہ خصائص اور خوبیاں ہیں اور ایسے اور ویسے اور ایسے ہوتا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر ششدر اور حیران رہ گئے کہ مکھی جب کھانے کا ذرہ پکڑتی ہے تو اپنی باڈی سے ایک کیمیکل نکال کر اس کے اوپر گرا دیتی ہے اور اس کو میلٹ اور ڈی شیپ کر دیتی ہے۔ دنیا کا کوئی پاٹے خان بھی مکھی سے وہ ذرہ واپس نہیں لا سکتا۔ حضرات، یہ دین اسلام کی حقانیت اور سچائی ہے، اور یہی وہ پہلی وحی ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اب دل کے اندر تھا کہ میرا خالق، میرا رب، میرا معبود کون ہے، اس کی معرفت، تو یہی پہلا پیغام نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور معرفت ایسی ہے، ہم بیمار ہیں، انسان جب بیمار ہوتا ہے، بخار اس کو تیز ہوتا ہے تو زبان کا ذائقہ چلا جاتا ہے، اچھی سے اچھی خوراک بھی اس کو دی جائے تو وہ کراہت کا، ناپسندیدگی کا، بیزاری کا اظہار کرتا ہے کہ میں نے نہیں کھانی، مجھ سے نہیں کھائی جاتی، میری زبان کا ذائقہ کڑوا ہے۔ حضرات، اسی طرح لوگ جو ہیں، ان کے جو بدن ہیں، ان کی جو سوچ ہے، ان کی جو زندگیاں ہیں، ان کے جو احساسات ہیں، وہ کڑوے ہو چکے ہیں، اور وہ اتنے کڑوے ہو چکے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو محبت ہے اس کی لذت کا ادراک ہی نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا جو ادراک ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہے۔ میں اوروں کی بات نہیں کرتا، جو اہل توحید ہیں، جو سنت اور حدیث کے علم بردار ہیں، جو قبروں سے بیزار ہیں، عملی توحید میں ہم بھی بہت پیچھے نظر آتے ہیں۔ عملی جو توحید ہے، ایک تو اعتقاد ہے نا جی، قبر والا نہیں دے سکتا، الحمدللہ اس کا شعور تو آپ کو ہے۔ رب معبود ہے، الہ ہے، انبیاء اور اولیاء حاجت روا اور مشکل کشا اور اولادیں دینے والے اور دستگیر نہیں ہے، یہ شعور ہے۔ لیکن عملی توحید کیا ہے کہ ہم عبادات میں کمزور ہیں، ہم ذکر و اذکار میں کمزور ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی بات منوانے میں کمزور ہیں، کہ ہم میں سے کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح بات کرے، راز و نیاز کرے، تکرار کرے، اصرار کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بات منوا لے، اس چیز کا شعور ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہماری زندگیاں اس سے بالکل خالی ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ واحد وہ ہستی ہے جو تعریف کو اور اس طرح کے اصرار کو پسند کرتی ہے۔ یا رب، اللہ توجہ نہیں کرتے، حدیث میں آتا ہے بندہ کہتا ہے یا رب، اللہ تعالیٰ توجہ نہیں کرتے، پھر وہ کہتا ہے یا رب، یا رب۔ اللہ پیارے، رحمان، معبود برحق، اللہ تبارک و تعالی ناراض ہے اس پر۔ فرشتے دیکھ رہے ہیں کہ پروردگار کا بندہ اس کو پکار رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے۔ تواب ہے، تواب، ہم کہتے ہیں نا تب علیہ، اللہ مجھ پر لوٹا۔ تواب کا معنی اللہ کے لیے اس بات کو سمجھے، تواب کا معنی پھر وہ کہتا ہے یا رب، یا اللہ میں نہیں، بس تو ہی ہے، میں نہیں مانتا کہ تو مینوں معافی نہ دینے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی میں یہ بات نہیں مانتا کہ تو معافی مجھے نہ دے اور یہ میری ضرورت پوری نہ کرے۔ حدیث میں آتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پھر وہ چیز عطا کر دیتا ہے۔ صرف وہ ہی نہیں عطا کرتا، رب العالمین ہے جی انہیں دے دیتے، کمال ہے، پر اصل کمال کیا ہے؟ اللہ کہتے اور لے، پھر اور لے، پھر اور لے،
فرشتے کہتے ہیں یا اللہ آپ تو اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے تھے. تو اللہ کہتے ہیں پھر بتاؤ نا میرے سوا اس کا ہے کون؟ میرے سوا اس کا کون رب ہے؟ میرے سوا اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ حضرات دنیا میں اس کی مثال ہے. ایک نالائق بیٹا ہے، وہ اپنے ماں باپ کے ناک میں دم کر دیتا ہے. گلی اور شکوے اور شکایتیں انبار ہیں. اولاد سے چھپ چھپ کر ماں باپ اس کو پیسے دیتے ہیں، اس کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. اور جب کوئی کہتا ہے وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ پھر اسی کی کریے، اساں جمعہ جوئے، ساڈا جمعہ ہے. اللہ بھی اپنے فرشتوں کو کہتا ہے میں پھر کیا کروں، میرا بندہ ہے، میرے سوا پھر اس کا رب کون ہے بتاؤ. تو یہ عملی توحید ہے. نبی علیہ السلام کی شخصیت کے اندر یہ چاشنی تھی، یہ چاشنی تھی. اور اس چاشنی کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت کے جو احکام بارش کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے ہیں، یہ وہ سب سے بنیادی نقطہ ہے کہ جس کے ذریعہ آپ نے پہچانا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی اور رسول ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سی تک سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف ہے. بلکہ ہر چیز قرآن مجید میں، ہر چیز اللہ کے تعارف پر مشتمل ہے. رسالت کا مقصد بھی اللہ کا تعارف ہے، نماز کا مقصد بھی اللہ کا تعارف ہے، قربانی کا مقصد بھی اللہ کا تعارف ہے، جہاد کا مقصد بھی. اور یہی بات ہے جو اللہ نے قرآن میں کہی ہے، قل اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے ان صلاتی و نسخی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. حضرات اب آئیے اس کے ساتھ میں مثالیں دینا چاہتا ہوں. قرآن مجید میں فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. فرمائے اہل کتاب میں سے آپ کو اس طرح سچا جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بڑے باکردار تھے، بڑے پاکیزہ تھے. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، فرمانے لگے جب یہ آیت کریمہ میرے کانوں میں پڑی ہے نا تو میں مجبور ہو گیا کہ آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جاؤں. اللہ کی قسم ہے میں آپ کو اس طرح اللہ کا سچا نبی رسول پہچانتا ہوں جس طرح مجھے اپنے بیٹوں کی معرفت ہے. اللہ نے یہ بات سچ کہی ہے. لیکن میرے بارے میں یہودیوں سے پوچھ لے کہ میں کیسا بندہ ہوں. نبی علیہ السلام نے یہودیوں کو بلایا، فرمایا کہ عبداللہ جو ہے وہ تمہارے اندر کیسے ہے؟ انہوں نے کہا ابن سلام، عبداللہ بن سلام، ہاں ہوا خیر وابن خیر. تعریفاں دے پڑھ بن دیتے ہو نا کہ کمال ہے جی، بہت ہی بہترین، اس کا باپ بہترین. پردے کے پیچھے سے نکلے، کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. حضرات وہی پر یہ بدبخت قوم جو ہے کہنے لگے صحیح بات یہ ہے یہ بھی بڑا برا ہے، اس کا باپ بھی بڑا برا ہے. حضرات جو ننھے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو بھی پتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی رسول ہیں. ایک یہودی بچہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن اکھیوں سے دیکھتا تھا. یعنی اس نے مسجد نبوی میں آنا، کئی مرتبہ ادھر کھڑے ہو کر دیکھنا، کبھی قریب کبھی دور، یعنی مختلف جگہوں سے. بیمار ہو گیا، کئی دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں وہ حاضر نہیں ہوا، مسجد میں اس کو دیکھا نہیں گیا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا، ہو چھوٹو کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ 10 سال سے چھوٹا بچہ تھا، ٹھیک ہو؟ اس نے کہا جی میں ٹھیک ہوں. فرمایا تاجدونی فی التورات، یہ بتا کہ مجھے اپنی کتاب تورات کے اندر تو نے پایا ہے؟ میرے بارے میں تجھے پتا ہے کہ میں اللہ کا نبی رسول ہوں؟ میرے بارے میں تو جانتا ہے کہ میں تمہاری کتاب تورات کے اندر ہوں؟ اس نے کہا ہاں. باپ اس کا پاس تھا، باپ کی طرف دیکھے ڈرے. باپ کی ہیبت ہوتی ہے فطرتی طور پر، باپ کی طرف دیکھے، لیکن اس نے گردن کے ساتھ اشارہ کیا، ہاں آپ کا تذکرہ ہماری کتاب کے اندر ہے. تو فرمایا گواہی دینا کہ میں سچا اللہ کا رسول ہوں، دے گواہی. اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو اس کے باپ نے اشارہ کیا کہ ہاں ہاں کر دے. کیا کر دے؟ ہاں کر دے. بچے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی ابھی گواہی دی، اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی. حضرات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت، امام احمد رحمہ اللہ اپنی مسند کے اندر حدیث لے کر آئے. حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں سے وہ صحابی ہیں جن کی بڑی عمر تھی. جب یہ مسلمان ہوئے تب ان کی عمر جو ہے وہ 100 سال کے قریب تھی. کتنے سال جی؟ بوڑھے، سفید پورا جسم، بوڑھا. اپنی کتابوں کے اندر کیا پڑھا؟ جو اللہ کا آخری نبی اور رسول آئے گا اس کی 3 نشانیاں ہیں. پہلی نشانی کھجوروں کی سرزمین میں آئے گا. پوری روئے زمین پر کھجوروں کی سرزمین 2 جگہ ہیں. ایک مدینہ الرسول جس کو یثرب کہا جاتا تھا، اور دوسری جو جگہ ہے وہ خیبر ہے. خیبر کی زمین کو کھجوروں کی سرزمین کہا جاتا تھا، اور اسی طرح یثرب کو کھجوروں کی سرزمین کہا جاتا تھا. یہودیوں نے اپنی کتاب کے اندر پڑھا ہوا تھا کہ آخری نبی جو آئے گا وہ جنگوں والے نبی ہوں گے، تلوار والا نبی ہوگا، فتوحات والا نبی ہوگا، حاکم نبی ہوگا. اب جو بھی ان کو پھینٹی لگاتا تھا، مارتا تھا، لڑائی کرتا تھا، تو یہ کہتے تھے نبی آنے والا ہے، اسی کر توڑا علاج لائیں گے. اور کھجوروں کی سرزمین میں آ کر آباد ہو گئے. باہر سے آ کر یثرب میں رہنا شروع کر دیا، باہر سے آ کر خیبر میں رہنا شروع کر دیا کہ یہ 2 جگہ کھجوروں کی سرزمین ہے، یہاں پر آخری نبی اور رسول نے آنا ہے. اور پھر ہم نے ان کے ساتھ مل کر اپنے مخالفین کو کاٹنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کہا ہے وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ، اس سے پہلے اپنے مخالفین کو دھمکایا کرتے تھے، بس ان قریب آنے والے ہیں، پھر تمہاری خیر نہیں ہے. اور جب وہ آگے پہچان لیا تو پھر کھلم ماننے سے، تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. اب یہودیوں کے اندر بڑے بڑے علماء اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرف با اسلام کیا. عیسائیوں کے اندر بڑے بڑے جو علماء تھے، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عیسائی ربی تھے، دہیہ کلبی یہ عیسائی عالم تھے، بڑے بڑے ان کے علماء تھے. تو حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث بڑی لمبی ہے لیکن قصہ مختصر، 3 نشانیاں ان کے ذہن میں تھی. پہلی نشانی کھجوروں کی سرزمین. ان کو پتا چلا کہ مدینہ الرسول یثرب میں ایک ہستی شخصیت آئے ہیں جنہوں نے آخری نبی رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو وہ ہجرت کرتے ہوئے بڑی صعوبت اور تکلیف کے ساتھ مدینہ آ گئے. اب دوسری نشانی کیا تھی؟ دوسری نشانی تھی کہ وہ صدقہ اور زکوٰۃ جو ہے اس کو قبول نہیں کریں گے. ہم آج حیران ہیں
आले रसूल होने का भी दावा करते हैं, हर शय चट्टी लगी होंगे। और ये बात याद रख लो, उम्मत की पस्ती और जवाल में से कि जब उम्मत के उलमा और इमामों का गुजर बसर सदका और ज़कात पर हो, ये बात याद रख लें। बड़े बड़े इल्म वाले, बड़े बड़े डिग्रियों वाले, लेकिन माल दौलत पैसे के अंदर आकर जीरो हो जाते हैं। दुनियादारों सरमायादारों उनके आगे पीछे जो है माल हासिल करने के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने करते रहते हैं। ये उम्मत के जवाल में से एक अलामत है। अल्लाह ताला हमें हम सब को इसे महफूज रखे। हालांकि इस्लाम ने क्या कहा है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून। इथे जेड़ा पुत्र नहीं चलता काम ते भी स्कूल च भी उन्होंने मदरसे पा दो, और जो चीज घर में दुकान पे इस्तेमाल के बिकने के काबिल नहीं रहती, टाल बन गया, उन्होंने मदरसे दे आओ। मैल कुचैल देकर और घटिया माल देकर आप शिकवा करें कि आज उम्मत जो है वो क़यादत से महरूम है, तो ये हमारी बदनसीबी है और हमारा तर्ज अमल है कि जिसकी वजह से आज उम्मत इन हालात का शिकार है। और जिसका हमने कलमा पढ़ा है, सारी जिंदगी उस नबी ने ऐसे किया ही नहीं। उस नबी ने उम्मत की तरबियत क्या की है, ऊपर वाला हाथ निचले हाथ से बेहतर है, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। और जब तक इंसान के अंदर इस बात का शौक और गैरत नहीं ना पैदा होती कि मैंने यहां से यहां पे आना है, तब तक उसकी जिंदगी के हालात तब्दील होते ही नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो मखलूक से मांगता है ना, अल्लाह फिर उसे मखलूक के सुपुर्द कर देता है, वो इज्जत वाला हो या जिल्लत वाला हो। मयस्तगनी युगनी हिल्ला, ये है अमली तौहीद जिसमें हम पीछे हैं। फरमाया, जो मखलूक से बेपरवाह रहना चाहता है, अल्लाह ताला उसकी बेपरवाही के फिर असबाब पैदा कर देता है। अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा गैरत वाला है, मेरा दर छोड़ता नहीं है, दूसरे के दर पे जाता नहीं है। चलो आज के बाद तू मखलूक में से किसी के दर पर नहीं जाएगा, तेरा मेरा ताल्लुक है। अल्लाह फिर बगैर हिसाब के ही बंदे को अता करता है। पर यह काम मुश्किल है, अल्लाह की तौफीक से मुश्किल नहीं। सहाबा किराम, अल्लाह के नबी ने कहा है सवाल नहीं करना मखलूक से, जायज सवाल भी ना करो। जायज सवाल भी ना करोगे, अल्लाह इस अमल के बदले भी जन्नत देगा। अब ये जो पेट है ना, ये बड़ा जालिम है, इसके फितनों से अल्लाह ताला की पनाह मांगनी चाहिए। ये नहीं भरता। रसूलुल्लाह ने फरमाया, कब्र की मट्टी के सिवा इसको कोई चीज भरने वाली नहीं है। ला यमलऊ जौफ इब्न आदम इल्ला तुराब। सहाबा किराम भी ऐसे कमाल के लोग थे, वो घर में बैठ गया, या अल्लाह रिज़्क़, अल्लाह सोने तू नहीं देना है, या अल्लाह तू नहीं, तू ही, तू भी नहीं, तू भी, तू ही, तू। थोड़ी देर गुजरी, चूहा निकल आया बेल में से, वेला बैठा सी, उसने तसला चूहे के ऊपर डाल दिया। बेल में से उसका साथी निकल आया, उसने देखा कि मेरा साथी इस तसले के नीचे है, बर्तन के नीचे है। बेल के अंदर गया, सोने का एक सिक्का ले आया और 3 माशे सोने का सिक्का ले आया। सहाबी कहते हैं मैंने छोड़ा नहीं, वो फिर गया, फिर ले आया, फिर गया, फिर ले आया। 16 या 18 सोने के सिक्के वो बेल में से ले आया। जब देखा ना कि दरवेश जो है छोड़ नहीं रहा, फिर गया बेल के अंदर खाली थैली ले आया। ओ भाई मियां छड़ दे, हुण ते खाली थैली रह गई है, तू छड्डन दा ना ही नहीं पे लैंदा। हमारे यहाँ क्या है, कन्नो कन किसी नूं खबर ना होवे। ते मौलवी भी रब ने सानू बड़े ही शहजादे दिते ने, जेड़े समझते हैं भाई सारे सदके का घंटाकार असी होई। कोई बंदा टुर जे ना, हजरत जी 1000 रुपया लभा है, आंदा मैनू ही दे जा, गले च पा जा। अल्लाह अल्लाह बंदे की मदद करता है, लेकिन कमाल देखिए
اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ کائنات 10,000 مرتبہ تباہ ہو کر دوبارہ بن جائے، صحابہ جیسا نہیں کوئی ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ اس نے سکے لیے ہتھیلی پر رکھ کر نبی پاک کے پاس آ گیا، یا رسول اللہ اگر جائز ہے تو لے لیتا ہوں، اگر جائز نہیں ہے تو پھینک دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں۔ اگر ہمارے مولویوں جیسا طرز عمل ہوتا تو نبی پاک کہتے اچھا اتھے ہی رکھ دے، بیت المال چھپا دے۔ فرمایا انہا توما، اور تیرے گھر میں جو فاقے تھے رب نے تجھے یہ غیب سے رزق دیا ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جہاں سے چاہے جس وقت چاہے رزق عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ عملی توحید ہے۔ حضرت سلمان وہ کھجوروں کی سرزمین میں آ گئے۔ اب دوسری علامت تھی کہ نبی صدقہ زکوٰۃ نہیں کھائے گا۔ وہ بڑی عمدہ چیز لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئے کہ یہ صدقہ زکوٰۃ ہے، لے لے۔ فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، میں صدقہ زکوٰۃ نہیں۔ فرمایا لا تحل لآل محمد صدقہ، قیامت کی صبح تک کے لیے سن لو، آل محمد کے لیے صدقہ زکوٰۃ جائز ہی نہیں ہے۔ حضرت حسین نے کھجور پکڑ کر منہ میں ڈال لی، اللہ کے نبی نے فوراً سے پہلے انگلی منہ میں داخل کی، کھجور نکال کر باہر پھینک دی۔ فرمایا یہ صدقہ ہے اور صدقہ آل محمد کے لیے جائز نہیں ہے۔ حضرات سلمان فارسی جب واپس جانے لگے نا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادھر آ، تیسری نشانی بھی دیکھ لے جو تو نے اپنی کتابوں میں پڑھی۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی آپ کی جو شانے کی ہڈی تھی، بائیں شانے کی ہڈی، اس کے ساتھ مور نبوت یعنی نبوت کی علامت تھی، ایک ابھار تھا جس کے اوپر کبوتری کے انڈے کے برابر ابھار تھا۔ یہ کمال کی بات ہے، بہت کمال کی۔ اور اس کے اوپر مسے تھے، تل سیاہ نشانات تھے۔ اور اس کا کمال کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ جب چاہتا اپنے نبی کو یہاں سے آنکھ کی طرف دکھانا شروع کر دیتا۔ ایک دن آپ نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے قسم اٹھائی، واللہ، صحیح مسلم میں حدیث ہے، واللہ، فرمایا اللہ کی قسم، انی لاراکم من وراء ظہری، میں اپنی کمر سے بھی تمہیں اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ تو یہ علامات نبوت ہے کہ ان علامات نبوت سے یہودیوں اور عیسائیوں نے، بچوں نے اور بیگانوں نے پہچانا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں۔ انشاءاللہ اسی موضوع کا تسلسل آئندہ خطبہ جمعہ میں رہے گا، اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی محبت پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔